ناظرین، ڈرامہ سیریل ترک وفا کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نوشین کو سبطین جب سے اپنے گھر لے کر آیا ہے وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید اماں کے جانے کے بعد میری قسمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اگر قسمت مجھے سبطین کے گھر تک لے آئی ہے تو ایک دن یہ گھر بھی میرا ہوگا اور سبطین بھی، اور پھر میں اس کی چڑیل بہنوں کا گھر میں داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی، اس گھر پر اور سبطین کے دل پر اکیلی راج کروں گی۔ کیونکہ سبطین بھی نوشین سے بہت ہی اخلاق سے پیش آتا ہے، جس کا نوشین غلط مطلب لے لیتی ہے، حالانکہ سبطین تو صرف اس لیے نوشین سے اخلاق دکھاتا ہے کہ ایک تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور پھر بھائی بھی اتنا خود غرض نکلا کہ بہن کو اکیلا چھوڑ کے خود ہنی مون پر چلا گیا۔ بہرحال جی، نوشین جتنی بھی چالاکیاں کر لے، جتنی بھی عقل لڑا لے، لیکن انیلا آپی سے زیادہ تیز ترار نہیں ہو سکتی۔ اب انیلا اور سجیلا دونوں ہی یہ بات نوٹ کرتی ہیں کہ نوشین کے چہرے پر تو ذرا سے بھی غم کے آثار نہیں ہیں، لگتا ہی نہیں کہ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور دوسری طرف اس کا بھائی ایاز دیکھو نا ذرا، ہنی مون پر نکلا ہوا ہے، اسے بھی اپنی ماں کے جانے کا ذرا افسوس نہیں، اور نوشین تو پورے گھر میں ایسے دندناتی پھر رہی ہے جیسے یہ گھر اس کے باپ کا ہو۔ اس لیے انیلا نوشین سے کہہ ہی دے گی کہ بھائی تمہیں ایک کمرہ دیا ہے، تم اسی کمرے تک محدود رہا کرو، اور جیسے ہی انم اور ایاز واپس آتے ہیں تو ایاز سے بات کریں گے کہ جلد سے جلد تمہاری کہیں شادی کر دے تاکہ تمہارا اپنا مستقل کوئی ٹھکانہ بنے۔ اب اچھا تو نہیں لگتا نا کہ جوان جہان لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ انیلا آپی کی سوچ پرکھ کے نوشین تو کافی پریشان ہو جائے گی اور سوچے گی کہ سب سے پہلے تو مجھے اس انیلا کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ مجھ سے متاثر ہو کر سبطین کے ساتھ میری شادی کر دے تو اس کے بعد ہی اس گھر میں میرے قدم جم سکتے ہیں۔ اس لیے نوشین ترکیبیں لڑائے گی اور گھر کے تمام کاموں میں بھرپور حصہ لے گی، کچن سے لے کر گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ انیلا آپی کی میڈیسن کا بھی خود خیال رکھے گی اور وقت پر انیلا کو ریمائنڈر دیتی رہے گی کہ آپی آپ کی میڈیسن کا وقت ہو چکا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھے گی۔ انیلا کو سکون تو بہت محسوس ہوگا کہ بھائی بیٹھے بٹھائے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نوشین یہ سب مجھے متاثر کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن جو خواب یہ دیکھ رہی ہے بہرحال وہ خواب اس کے پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے نوشین کو ریئلائز تو نہیں کروائے گی کہ میں تمہاری سب چالاکی سمجھ رہی ہوں، البتہ اب اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے لگے گی، اور نوشین اس خوش اخلاقی کو یہی سمجھے گی کہ شاید میرا پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ اب سجیلا جب گھر آئے گی اور نوشین کو اس طرح دن دناتے پورے گھر میں دیکھے گی تو انیلا سے پوچھ ہی لے گی کہ بھائی اپنی بہنوں پر تو تم بہت پابندی لگاتی ہو اور ایاز کی بہن کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو۔ تو انیلا سجیلا کو بتائے گی کہ میں کہاں لائی ہوں، اس نے بڑی چالاکی سے سبطین کو اپنی باتوں میں لیا اور ایسی کہانی گڑھی کہ ہمارا بیوقوف بھولا سا بھائی اسے اس کے سامان سمیت گھر لے آیا ہے اور مہارانی کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا ہے۔ سجیلا تو بہت پریشان ہو جائے گی اور اپنی بہن سے کہے گی کہ انیلا دیکھ لو یہ لڑکی کس قدر تیز ترار ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے، لیکن جس طرح سے اس نے بھائی کو اپنی باتوں میں لے کے اس گھر میں انٹری کر لی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیوقوف بھائی کو اپنی باتوں میں لے کے ہمیشہ کے لیے ہی اس گھر میں رہنے کا سامان کر لے۔ انیلا تو یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی سجیلا سے کہتی ہے کہ ویسے اس کے آنے سے مجھے فائدہ بہت ہوا ہے، گھر کے سارے کام وقت پر ہو جاتے ہیں اور میرا بھی بہت خیال رکھتی ہے، دل تو کرتا ہے اسے یہیں رکھ لوں، لیکن اس کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہوگی کہ یہ کبھی سبطین کی بیوی بن سکتی ہے۔ تو سجیلا انیلا سے کہتی ہے کہ تم فوراً میرے ساتھ چلو تاکہ وہ جو لڑکی میں نے سبطین کے لیے پسند کی ہے وہاں سبطین کی بات پکی کریں، اس سے پہلے کہ ہمارا بھائی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور اپنی مرضی سے کوئی ایسا غلط فیصلہ کر لے کہ ساری زندگی ہم بہنوں کو پچھتانا پڑے۔ اور اس نوشین کو بھی رضیہ والا کمرہ دے دو اور اس سے سارے رضیہ والے کام لو۔ انیلا کو سجیلا کا آئیڈیا بہت پسند آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم لڑکی والوں سے بات کرو، ہم لڑکی دیکھنے کے لیے بھی چلتے ہیں۔
نوشین جب ان دونوں بہنوں کی پلاننگ سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مجھے نوکرانی سمجھتی ہیں جو رضیہ والے کمرے میں مجھے شفٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو وہ سوچ لیتی ہے کہ بجائے ان سے بات کرنے کے میں سبتین سے ہی اس سلسلے میں بات کروں گی۔ دوسری طرف انیلا سجیلا کے کہنے پر لڑکی دیکھنے کو تیار تو ہو جاتی ہے، لیکن جانے سے پہلے سجیلا سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر لڑکی مجھے پسند نہ آئی تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ اب جب یہ دونوں بہنیں رشتہ لے کے مریم کے گھر جاتی ہیں تو اتفاق سے مریم اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوتی، وہ آفس میں ہوتی ہے، جبکہ مریم کے باقی گھر والوں کو دیکھ کر، ان کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر انیلا بھی کافی متاثر ہوتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب انیلا یہ دیکھے کہ مریم کی پھپھو بھی یہیں پر تشریف فرما ہے اپنے بیٹے سمیت، اور مریم کی ماں اپنی نند کی اتنی خدمت گزار ہے بلکہ اپنی ساس کی بھی، تو انیلا اس بات سے متاثر ہو کر سوچے کہ اگر ماں ایسی ہے تو یقیناً بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اور پھر مریم کی دادو جب اپنی بہو کی دل کھول کے تعریفیں کریں گی کہ بھائی مجھے تو اسی نے سنبھالا ہے، بے شک میری بیٹی ہے لیکن جتنی خدمت میری بہو نے میری کی ہے کبھی میری سگی اولاد نے بھی نہیں کی، پھر مریم کی بھی دل کھول کے تعریفیں کریں گی، تو انیلا کو یقین ہو جائے گا کہ اگر ساس اپنی بہو کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے تو یقیناً کچھ تو بات ہے اس ماں بیٹی میں۔ اب وہ سجیلا سے کہے گی کہ لوگ تو مجھے بہت پسند آئے ہیں لیکن چونکہ میں نے ابھی تک لڑکی کو نہیں دیکھا اس لیے کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ تو ناظرین یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شک لڑکی گھر پہ موجود نہیں ہے لیکن سجیلا کے موبائل میں تو مریم کی تصویریں ہیں، تو اس نے آخر وہ تصویریں ابھی تک انیلا کو کیوں نہیں دکھائیں؟ دوسری طرف آصف کو جب پتہ چلتا ہے کہ مریم کا رشتہ آیا ہوا ہے وہ بھی اتنے بڑے گھر سے، وہ تو سخت بے چین ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو رشتہ آیا ہے دراصل اسی سبتین کا ہے جس کے ساتھ مریم کام کرتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ مریم کا رشتہ دروازے تک آ گیا اور آپ مجھے جھوٹی تسلیاں ہی دیتی رہیں کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کنول اپنے بیٹے کو یقین دلاتی ہے کہ تو فکر نہ کر، رشتہ تو بے شک آ گیا ہے لیکن تم یہ دیکھو کہ اب تمہاری ماں کرتی کیا ہے، مریم کا کبھی بھی کہیں اور رشتہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ تو ناظرین آنے والی ایپیسوڈز میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب انیلا کو پتہ چلے گا کہ مریم وہی لڑکی ہے جسے اس نے سبتین کے آفس میں دیکھا تھا، اور پھر آصف کو اور اس کی ماں کنول کو بھی جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو رشتہ لے کر آئی تھیں دراصل سبتین کی ہی بہنیں ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سجیلا اور انیلا نے کیا دادو کو اور مریم کی ماں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم سبتین کی بہنیں ہیں اور اسی کے سلسلے میں آئی ہیں؟ تو سبتین کا نام سن کے یقیناً دادو کو اور مریم کی ماں کو آئیڈیا ہو جاتا کہ سبتین تو وہی ہے جس کے ساتھ مریم کام کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات ابھی تک پردے میں کیوں ہے یہ تو ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مریم کو دیکھنے کے بعد بھی انیلا آپی اس رشتے کے لیے مان جائیں گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔